مالک کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور تصدق سے مجھے اور آپ سب کو ہمیشہ سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، الٹے ٹیڑے کج رستوں سے محفوظ رکھے، ہمارے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے ہم سب کو عقیدت و محبت کے ساتھ وابستہ رکھے، اسی پر زندہ رکھے، اسی پر موت نصیب کرے، اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے حسن ختام نصیب فرمائے۔ ہمارے آقا و مولا محمد الرسول اللہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار امتیازات اور کمالات میں سے ایک کمال اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمایا کہ آپ کو ساتھی بڑے وفادار عطا فرمائے۔ ایسے ساتھی عطا فرمائے جنہوں نے رسول پاک کو مانا ہے، ماپا نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کو مانا ہے، ماپا نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی عقل کے، اپنے فہم اور سمجھ کے ترازو میں رکھ کے رسول پاک کو تولا نہیں ہے، ورنہ بے شمار ایسی باتیں تھیں بشری لحاظ سے کہ عقل کے مطابق اگر ماننا پڑتا تو پھر حضور علیہ السلام کو وہ مان نہ سکتے۔ اس کی موٹی مثال میں یہ عرض کرتا ہوں کہ سب سے اول مسئلہ تو توحید کا ہے، یعنی انبیاء اور رسل اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصلاً تو خدا کو منوانے آئے ہیں نا، اصلاً تو خدا کو منوانے آئے ہیں، تو توحید پر ہی ایمان نہیں لایا جا سکتا عقل کے لحاظ سے، یعنی اللہ تعالیٰ کو مانا ہی نہیں جا سکتا۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اور آپ کی صفات، آپ کی عادات اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی تھی کہ شروع سے لے کے آخر تک ایسے رب ذوالجلال والاکرام نے محفوظ اور مقدس وجود بنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقص اور عیب جو ہے وہ صادر ہی نہیں ہوا۔ اسی وجہ سے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو منوانے کے لیے اپنی ذات کو دلیل بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کو منوانے کے لیے اپنی ذات کو دلیل بنایا کہ مجھے دیکھو۔ سورہ یونس کی آیت مبارکہ ہے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ میں ایک وقت تک یعنی اعلان نبوت سے پہلے 40 سال تمہارے اندر رہا ہوں،
کسی اور علاقے سے ہجرت کر کے مکے نہیں آیا، یہیں پیدا ہوا، یہیں بچپن گزرا، یہیں لڑکپن گزرا، یہیں میری جوانی گزری۔ 40 سال کی عمر کسی شخص کو دیکھنے کے لیے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تمہارے اندر رہا، لبثت فیکم عمرا من قبلہ۔ یہ رب ذوالجلال والاکرام نے اپنے محبوب کو ارشاد فرمایا، حبیب انہیں کہو، ان کو بتاؤ کہ تمہارے اندر میں 40 سال رہا ہوں، افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں آئی کہ میں کون ہوں؟ کیا تمہیں سمجھ نہیں آئی کہ میری ہستی کیا ہے، میری ذات کیا ہے؟ اور اسی لیے حضور علیہ السلام نے ان سے اپنے بارے میں پوچھا کہ تم نے مجھے 40 سال تک کیسا پایا؟ تو وہ یک زبان پکار اٹھے کہ آپ سچے اور امین ہیں۔ اس اجتماع میں کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا، بالاتفاق انہوں نے کہا کہ آپ انت الصادق والامین، آپ سچے اور امین ہیں۔ تو پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم نے مجھے مان لیا کہ میں سچا اور امین ہوں، تو اسی کو میں دلیل بنا کے تمہیں کہہ رہا ہوں کہ جب 40 سال تک کبھی جھوٹ نہیں بولا تو اب تم سے جھوٹ بولوں گا؟ یعنی اب میں کیسے ایسی بات کر سکتا ہوں جو حقیقت کے برعکس ہو، حقیقت کے خلاف ہو؟ اسی سچی زبان سے پہلے اپنی زبان کو سچا منوایا ان سے، اسی سچی زبان سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جنہوں نے نہ مانا ان کی تو بات چھوڑیں، جنہوں نے نہیں مانا، ماننے والوں نے ایسا مانا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت مانتے گئے حضور کو مان کر۔ کبھی شک کیا ہی نہیں، کبھی شک کیا ہی نہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق تو خیر بہت معاملہ فہم اور سنجیدہ طبیعت کے مالک تھے، زمانے کا سرد گرم انہوں نے خوب دیکھا ہوا تھا، دور دراز کے سفر بھی کیے ہوئے تھے، انہوں نے تو تسلیم کیا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے بھی تسلیم کیا، حضرت زید بن حارثہ نے بھی تسلیم کیا۔ یہ اول لوگ ہیں جنہوں نے حضور کو مانا۔ لیکن سب کا ماننا کمال ہے، سیدنا ابوبکر صدیق کو کبھی شبہ ہی نہیں ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے بعد۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا ماننا کیا بات ہے، بیوی بہت کچھ مان سکتی ہے لیکن نبی ماننا آسان نہیں، نبی ماننا آسان نہیں۔ اور 4 ان لوگوں نے پہلے تسلیم کیا، ان میں سب سے زیادہ باکمال ماننا ایک ایسی ہستی کا بھی ہے جن کا ہم ذکر کرنے لگے ہیں، جو حضور علیہ السلام سے عمر میں 30 سال چھوٹے ہیں، سرکار سے 30 سال چھوٹے ہیں۔ اور جس وقت آپ نے اعلان فرمایا اس وقت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی عمر مبارک 10 سال ہے۔ اور جب اہل قرابت کی دعوت کی نا، چونکہ سب سے پہلا حکم سرکار کو یہ تھا انذر عشیرتک الاقربین، محبوب جو قرابت والے ہیں، قریبی، جو آپ کے عزیز رشتہ دار ہیں، سب سے پہلے ان کو بلائیں۔ وہ جو صادق اور امین والی بات ہے وہ کوہ صفا کی ہے،
یہ علیحدہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قرابت کی دعوت کی، جس میں سارے عزیز رشتہ دار موجود تھے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم اس وقت 10 سال کی عمر مبارک میں، باقی بڑے بڑے ہیں۔ وہ اتفاق ایسا ہے کہ ان میں سے کسی نے بھی نہیں مانا، ان میں سے کسی کھل کھلا کے، کئی تو آگے سے ڈٹ گئے، کئیوں نے آگے سے باتیں کی، ہاں جی، جس کے جواب میں پھر قرآن بھی اترا، تبت یدا ابی لہب والی صورت بھی اسی وقت اتری کہ میرے محبوب کی طرف انگلی کا اشارہ کرنے والے تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، اسی موقع پر اتری۔ اس موقع پر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم عرض کرتے ہیں آقا میری ٹانگیں کمزور ہیں، میں بچہ ہوں، لیکن میں سب اہل قرابت کے سامنے آپ کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرتا ہوں۔ کیا شرح صدر ہے مولا علی کی! 10 سال کی عمر مبارک میں آپ کا حضور علیہ السلام کی رسالت اور نبوت پر ایمان لانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی انتخاب الہی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے کہ ایسا وجود آپ کے ساتھ میں جوڑوں گا جو آپ کے ساتھ کبھی بے وفائی نہیں کرے گا، کبھی بے وفائی نہیں کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بڑے خوش تھے، ان کے تذکرے کرتے، ان کی شانیں بیان کرتے، ان کے مقام کو بیان کرتے، ان کے مرتبے کو بیان کرتے۔ یہ چھوٹی بات ہے رسول پاک کا یہ کہنا کہ علی ایمان اور منافقت کے درمیان حد فاصل ہے، یعنی منافق کبھی علی سے محبت کر ہی نہیں سکتا۔ بولو، منافق کبھی علی سے محبت کر ہی نہیں سکتا، اور مومن علی کی محبت کے بغیر مومن نہیں بنتا۔ لا يحب علی منافق ولا یبغضہ مؤمن۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد فرمایا کہ منافق علی سے محبت نہیں کر سکتا اور مومن علی سے بغض نہیں رکھ سکتا، حد فاصل ہے۔ ادھر ہوں تو منافق، ادھر ہوں تو مومن۔ حد فاصل اس کو کہتے ہیں کہ جہاں انسان کھڑا ہو، اگر ایک طرف جائے تو منافق بن جاتا ہے اور دوسری طرف جائے تو مومن بن جاتا ہے۔ اور پھر حضور کتنے خوش ہیں مولا علی سے کہ اپنی سب سے پیاری بیٹی ان کی زوجیت میں عطا کر دی۔ شبہ نہ رہے، یہ بات کرنے میں مسئلہ نہیں ہے کہ سیدہ کائنات کے رشتے کے طالب سیدنا ابوبکر صدیق بھی ہوئے تھے، سیدنا عمر بن خطاب بھی ہوئے تھے، لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی پاک کی زوجیت کے لیے مولا علی کا انتخاب کیا۔ بے شمار فضائل ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیان فرمائے۔ مولا کے لفظ میں لوگوں کا بڑا جھگڑا رہا ہے، مولا کا لفظ جو ہے بڑا جھگڑا، آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں جی مولا صرف اللہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولا صرف اللہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر ہاتھ پکڑ کے مولا علی کا فرمایا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ ایک تو یہ شبہ دور کر دیا کہ صرف اللہ مولا نہیں، میں بھی مولا ہوں، اور جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔
سیدنا ابو ذر غفاری جیسے شخص مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کے گھر کے باہر کھڑے ہو کے ان کو مولا علی کہہ کے پکارتے، اور آپ عاجزی سے کہتے، مولا علی کرم اللہ وجہ کریم عاجزی سے کہتے ابو ذر، آپ فرمایا آپ اس سے مجھے نہیں روک سکتے، یہ ٹائٹل تو آپ کو رسول پاک نے دیا ہے، میں وہی کچھ کہہ رہا ہوں جو حضور نے کہنے کو کہا ہے، جو کچھ مجھے ہمارے آقا نے کہا ہے کہ کہو مولا علی، کہو مولا علی۔ اس میں کون سے حرج والی بات ہے؟ تم وہ ٹائٹل چھیننا چاہتے ہو جو رسول نے دیا ہے، اور تمہیں شبہ پڑ جاتا ہے کہ پتہ نہیں وہ مولا ہیں کہ نہیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہم والے من والہ وعاد من عادہ، اے اللہ تو اس کا ولی بن جو علی کو مولا مانے، جو علی کو مولا، اللہم والے من والہ، جو علی کی ولایت کا قائل ہے، اے اللہ تو اس کا ولی بن، تو اس کا ولی بن، وعاد من عادہ، اور اے اللہ جو علی سے عداوت رکھے، دشمنی رکھے، تو بھی اس سے عداوت رکھ، تو بھی اس سے، کیا شان ہے، بولو کھلے دل سے بولو، مولا علی کی کیا شان ہے۔ اگر مومن ہیں تو تنگ دل سے نہیں، کھلے دل سے کہو مولا علی۔ وجہ یہ ہے کہ یہ شعار آپ کا تھا، آپ کے تنگ دل ہونے کی وجہ سے غیروں نے قبضہ کر لیا۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ شعار آپ کا تھا، آپ کے تنگ دل ہونے کی وجہ سے غیروں نے قبضہ کر لیا، اور اب جو علی کو مولا کہتا ہے اس کے بارے میں لوگ جو ہے وہ شبے میں پڑ جاتے ہیں، پتہ نہیں یہ کون ہے۔ آپ سمجھے نا؟ یہی تو ایمان ہے بابا، یہ تو ایمان ہے، اس لیے اس کے اندر کوئی کسی شبے والی بات نہیں ہے۔ ہمیں کسی مولانا صاحب، کسی ذاکر، کسی علامہ صاحب سے، کسی مفتی صاحب سے اس بارے میں فتویٰ لینے کی ضرورت ہی نہیں کہ ہم دوسروں سے پوچھتے پھریں کہ کیا علی مولا ہیں یا نہیں۔ تم جب رسول پاک کو جب تم نے مانا ہے تو پھر رسول پاک کی مانو، جب حضور کو مانا ہے تو پھر حضور کی مانو، اس میں کون سی شبہ والی بات ہے؟ آپ سمجھے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس حال میں مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے رسول اور نبی مانا ہے، آپ پر ایمان لائے، آپ کے الفاظ سنے نا، میری ٹانگیں کمزور ہیں، میں بچہ ہوں، یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، اور ایسا ایمان لائے کہ پھر ہر طرف مولا علی کے ایمان کی دھوم پڑ گئی۔ میں آپ کی توحید آپ کو بتاؤں، ذرا سنیں۔ اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، خود مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کہتے ہیں کہ ہم نے حضور کے کہنے سے اللہ کو مانا ہے۔ ہمارے آقا نے بتایا وہ وحدہ لا شریک ہے، یہ اس کی صفات ہیں، یہ اس کی شان ہے، یہ اس کا مرتبہ ہے۔ فرماتے ہیں لو کشفت الغطاء، مولا علی کا قول ہے، کہتے ہیں کہ اگر پردہ ہٹ جائے اور خدا میرے سامنے آ جائے، کہتے اگر پردہ ہٹ جائے، غیب میں نہ رہے، سامنے آ جائے، تو میں نے اللہ کو ایسا مانا ہے کہ بن دیکھے اور دیکھنے کے اندر کچھ فرق نہ رہے۔
بن دیکھے اور دیکھنے میں کچھ فرق نہ رہے. عام طور پر سنی سنائی بات میں اور مشاہدے میں فرق ہوتا ہے نا. کیوں بھئی؟ آپ کوئی بات سن کے مانتے ہیں اس میں، اور جب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے نا. آپ فرماتے ہیں میرے ایمان کی یہ کیفیت نہیں ہے کہ اگر باری تعالیٰ میرے سامنے نہیں، میرے آقا نے فرمایا تو میں نے جس طرح اپنے رب کو مانا ہے، اگر پردہ ہٹ جائے، لو کشفت الغطا، پردہ ہٹ جائے اور خدا میرے سامنے آئے، یا میں اپنے مالک کو سامنے پاؤں اور دیکھوں اپنی آنکھوں سے، تو میرے بغیر دیکھنے اور دیکھنے میں کوئی فرق نظر نہ آئے. ایسا مانا ہے. آپ سمجھے نا جی؟ رب ذوالجلال والاکرام اپنا دیدار تو کروائے گا نا. یہ تو ہمارے آقا کریم کا اپنے ماننے والوں سے وعدہ ہے، اور اس وعدے کو پروردگار پورا کرے گا. حضور نے فرمایا کہ تم اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جیسے زمین پر کھڑے ہو کے چاند کو دیکھتے ہو. آپ کا ارشاد گرامی ہے. لیکن وہ دیدار یہاں ممکن نہیں، نبیوں کے لیے بھی نہیں. بولو، نبیوں کے لیے بھی نہیں. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں آتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو قرآن میں آتا ہے، فرمایا لن ترانی، تو مجھے بالکل نہیں دیکھ سکتا، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا موسیٰ، وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، پہاڑ کی طرف دیکھ، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر میری تجلی سے پہاڑ ٹھہرا رہا تو پھر تو مجھے دیکھ لے گا. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، جب تجلی ڈالی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کے گر پڑے. فَلَمَّا أَفَاقَ، یہ قرآن مجید ہے. فَلَمَّا أَفَاقَ، جس وقت ہوش آیا، قَالَ سُبْحَانَكَ، عرض کی تو پاک ہے، تُبْتُ إِلَيْكَ، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں اپنی قوم اس وقت جو دنیا کے اندر لوگ بستے ہیں ان سب میں سے میں تجھے تسلیم کرنے والا اور اسلام قبول کرنے والا سب سے پہلے میں ہوں. تو نبیوں کے لیے بھی اس کی اجازت نہیں. ہاں، رب ذوالجلال والاکرام نے ایک ماحول بنایا اپنے محبوب کو دیدار کروانے کے لیے، باقیوں کے لیے تو نہیں. یہ ماحول بنایا، وہ اس دنیا میں نہیں بنایا. اپنے دیدار کے لیے اس دنیا میں وہ ماحول نہیں بنایا کہ محبوب تم وہاں بیٹھو، وہاں میں دیدار کرواؤں گا. نہیں، اس کا ایک ماحول بنایا، اہتمام کیا. ہاں جی، وہ یہ رجب شریف کا ماہ مبارک ہے. اگلے 2 جمعۃ المبارک ہم اسی ماحول کا ذکر کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دیدار کروانے کے لیے ماحول بنایا تھا. وہ کیسا ماحول تھا، ہاں جی، کیا اہتمام کیا اس کے لیے. تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو جدا قسم کی شان عطا فرمائی. حضور علیہ السلام اسلام کے خلاف خود ایک تلوار تھے. اسلام کے خلاف اٹھنے والی طاقتوں کو کلا کما کرنے کے لیے خود ایک تلوار تھے. آپ نے اپنے دور میں جس طرح کفر کا کلا کما کیا ہے، اسلام کے خلاف اٹھنے والی جتنی سازشیں تھیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ترہ امتیاز ہے. غزوہ حنین کے موقع پر جتنی قبیلہ بنو حوازن کی طاقت تھی اس سے صحابہ گھبرا گئے تو رسول پاک خود تنہا رہ گئے، اکیلے رہ گئے دشمن کے مقابلے میں.
میری بات کو ذرا سمجھیں. قبیلہ بنو حوازن سے جو غزوہ حنین ہوا اس میں دشمن کی طاقت دیکھ کے تو صحابہ کرام گھبرا گئے اور مطلب تھوڑا سا پسپا ہو گئے, پیچھے چلے گئے, تنہا اکیلے حضور رہ گئے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نہیں مڑے, پیچھے نہیں مڑے, بلکہ اپنی سواری کو آپ نے ایڑ لگائی, آگے کی طرف بڑھے. آپ نے فرمایا انا نبی لا کذب, میں نبی ہوں جھوٹا نہیں ہوں, میں نبی ہوں اور جھوٹا نہیں ہوں. اتنا اعتماد اور اتنی اپنے اوپر ایمان, ہاں جی, اور خدا کی ذات کے ساتھ جو تعلق ہے اس پر اتنا ایمان, آگے بڑھے, پیچھے نہیں ہٹے. اور جب حضور تنہا آگے بڑھے اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کر دی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اکیلے قبیلہ بنو حوازن کی طرف بڑھ کے بتا دیا کہ میں تنہا بھی کوئی بڑی طاقت ہوں. یہ نہ سمجھا کرو کہ صرف تمہاری طاقت کے ساتھ میں نے ایسا کیا ہے. خود اسلام کے خلاف اٹھنے والی سازشیں ان کا کلا کما کیا حضور نے خود. حضرت ابوبکر صدیق یہ بھی رسول پاک کی تلوار تھے مرتدین کے خلاف. حضرت عمر بن خطاب یہ اہل کلیسا کے خلاف بڑی تلوار تھے. ایک فتنہ ابھی رہتا تھا جس کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نشاندہی فرمائی تھی, اور اس کے بارے میں ہدایات رسول پاک نے سیدنا ابوبکر صدیق کو نہیں دی. یہ بڑی سمجھنے والی چیز ہے. اس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق کو ہدایات نہیں دی, نہ حضرت عمر بن خطاب کو دی, نہ حضرت عثمان غنی کو دی, نہ کسی اور صحابی کو دی. صرف اور صرف اس فتنے کا کلا کما کرنے کے لیے جو ہدایات جاری کی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مولا علی کو عطا فرمائی, اور فرمایا علی تیرے ہاتھ سے اس فتنے کا کلا کما ہوگا. اور نشانیاں بتائیں, چھوٹی چھوٹی مائنر نشانیاں بتائیں. آپ سمجھیں یہ فتنہ کون سا ہے؟ جس وقت تحکیم کا مسئلہ پیش آیا, مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک طرف مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ عراقی ہیں, چونکہ کوفہ مرکز تھا, اور دوسری طرف جو ہیں وہ شامی ہیں. لڑائی ہوتی رہی, کافی دیر تک جنگ ہوئی. بالآخر فیصلہ ہوا, مخالفوں نے قرآن نیزوں پر اٹھا لیے. تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جو فوج تھی اس میں سے کچھ لوگ کہنے لگے کہ جی اب تو قرآن انہوں نے اٹھا لیے ہیں مخالفوں نے. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرمانے لگے اس کا اعتبار نہ کرو, جنگ کرو. لیکن وہ اپنا ماحول بنانے میں کامیاب ہو گئے, ہزاروں کی تعداد میں تھے, اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ہی فوج میں تھے. انہوں نے کہا کہ جی اب قرآن سے بڑھ کر کیا ہے؟ جس طرح آج بھی آپ کو کچھ لوگ نظر آتے ہیں نا, ہاں جی, ان لوگوں نے یہ نہ سمجھا کہ علی سے بڑھ کر قرآن کو ہم سمجھ سکتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو تو پتہ نہیں, مجھے تو ان آیتوں کا پتہ ہے جو پہاڑوں پر اتری, ان آیتوں کا پتہ ہے جو بستر پر اتری, ان آیتوں کا پتہ ہے جو غاروں میں اتری, ان آیتوں کا پتہ ہے جو میدان میں اتری, ان آیتوں کا پتہ ہے جو جنگوں میں اتری. میں ایک ایک آیت کے حوالے سے جانتا ہوں. شکوہ رہا آپ کا, فرمایا اللہ نے مجھے جتنا علم دیا تھا مجھے کوئی اتنا پوچھنے والا نہیں ملا. جتنا اللہ نے مجھے سخی بنایا تھا اتنا میرے سامنے مانگنے والا نہیں آیا.
آپ نے فرمایا اس کا اعتبار نہ کرو، لیکن وہ چونکہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، شاید اس میں پھر کیا حکمت تھی۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جب ان کو دیکھا تو کہا کہ چلو بھائی ٹھیک ہے، حکم مقرر کیے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری اور دوسری طرف سے عمرو بن عاص، ان دونوں کو حکم مقرر کیا گیا۔ این اسی حالت میں ایک گروہ انہوں نے کہا کہ لا حکم الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی حکم نہیں، یعنی یہ تم فیصلے انسانوں پر چھوڑ رہے ہو۔ جب یہ نعرہ لگایا تو اس وقت روایات میں بھی آتا ہے، سب متفق ہیں اس پر کہ وہ 12,000 کی تعداد میں لوگ تھے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سمجھ گئے اسی فتنے کے لیے تو حضور نے نشاندہی کی تھی۔ آپ نے فرمایا کلمۃ الحق یراد بہا الباطل، یہ جو تم لا حکم الا اللہ کہہ رہے ہو یہ بات ٹھیک ہے، اس سے جو تم مراد لے رہے ہو وہ باطل ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ باطل ہے۔ لیکن بہرحال نہ سنبھل سکا معاملہ، چلیں یہ وقتی طور پر یہ صلح ہو گئی۔ یہی 12,000 لوگ یا بروایت دیگر 13,000، ایک روایت میں 18,000 کا بھی ذکر آتا ہے، یہ جو لوگ ہیں ہزاروں کی تعداد میں، یہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات پر عدم اعتماد کر کے آپ کو چھوڑ کے، آپ کے لشکر کو چھوڑ کے علیحدہ ہو گئے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے، ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ آگے ذات مولا علی کی ہو اور ان کو ماننے والے ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی فلاں کو ماننے والا کیسے گمراہ ہو سکتا ہے، یعنی مولا علی کو ماننے والے انہی کے لشکر سے بالکل علیحدہ ہو گئے اور ہرورہ کے مقام پر جا بسے۔ ہرورہ کا نام رسول پاک نے مولا علی کو بتایا تھا۔ کیا تربیت تھی حضور کی۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے اصحاب کو اکٹھا کیا، فرمایا پہلے اس فتنے کے ساتھ نمٹ لیں جو ہروریہ ہے، ہرورہ کے مقام پر نہر نہروان کے قریب۔ آپ کے ساتھی ساتھ چلے تو صحیح، لیکن اتنے کھلے دل سے نہیں۔ اسی موقع پر کسی نے کہا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب کا دور بڑا کامیاب تھا، کوئی ایسے فتنے نہیں اٹھے، آپ کے دور میں یہ فتنے کیوں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا ان کے مشیر ہم تھے اور میرے مشیر تم ہو، میرے مشیر تم ہو، اس وجہ سے یہ فتنے علیحدہ ہو گئے۔ وہاں پہنچے حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کے ساتھی، ان کو مولا علی نے بھیجا جاؤ ان کا پتہ کر کے آؤ۔ نہر کے قریب آپ نے فرمایا نہر یہ پار نہیں کر سکیں گے، ہماری ان کے ساتھ جنگ ہوگی، ہمارے 10 آدھی بیوی شہید نہیں ہوں گے، ان کے ہزاروں میں سے 10 بندے بھی نہیں بچیں گے، ان کے اندر ایک شخص ہوگا جس کا بازو کٹا ہوگا اور اس کے آگے جو علامت بنی ہے وہ عورت کے پستان کی طرح کی ہوگی۔ یہ نشانی بتائی مولا علی کرم۔ حضرت جندب گئے، ان سے پوچھا، دیکھا ان کو دیکھا تو وہ قرآن کے سوا کچھ پڑھتے ہی نہیں، قرآن چھوڑتے ہیں تو نمازیں شروع کر دیتے ہیں، نماز اور قرآن، نماز اور قرآن، نماز اور قرآن۔ حضرت جندب واپس آ کے اپنا تیر زمین پر گاڑا،
اپنی جنگی ٹوپی اس کے اوپر رکھی اور اپنا لباس اتار کے کھڑے ہو گئے. کہنے لگے یا علی ان سے لڑنا ہے جو نہ قرآن چھوڑتے ہیں نہ نماز چھوڑتے ہیں. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا ہاں انہی سے لڑنا ہے, یہ جہنمی کتے ہیں. اور میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ یہ دوزخ کے کتے ہیں. یار دیکھو یہ کیسا فیصلہ ہے. اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ اب علی تمہیں اللہ کی قسمیں اٹھا کے اعتبار دلوائے گا. جس کی زبان سے کبھی حق کے سوا کچھ جاری نہیں ہوتا, اب میں قسمیں اٹھا کے تمہیں اعتبار دلواؤں گا. آپ سہارے دیتے رہے. بہرحال جنگ شروع ہو گئی. مولا علی کے لشکر کے 10 بندے بھی شہید نہ ہوئے. یہی بات بتائی تھی آپ. ان کے لشکر کے ہزاروں مارے گئے, 10 بھی نہ بچے, بھاگ گئے. آپ نے فرمایا وہ بندہ تلاش کرو. گئے لوگ واپس آ گئے, کہنے لگے نہیں ملا. پھر شک میں پڑ گئے. دوبارہ گئے, کہنے لگے نہیں ملا. پھر آپ خود گئے. خود گئے تو آپ نے لاشوں کا ایک ڈھیر فرمایا اٹھاؤ ان کو. اٹھایا تو وہی شخص بازو کٹا ہوا, آگے عورت کی پستان کی طرح وہ بنا ہوا اور خاک کے اندر کیچڑ کے اندر اس کا منہ پڑا ہوا. فرمایا جب اٹھایا تو آپ نے نعرہ تکبیر بلند کیا. فرمایا سچ بتایا تھا, سچ کہا تھا مجھے میرے مصطفیٰ نے. آپ نے فرمایا سچ بتایا تھا مجھے میرے آقا نے کہ علی خارجیوں کے فتنے کا کلا کما اللہ تعالیٰ تیرے وجود سے کرے گا. خارجیوں کی 2 علامتیں میں آپ کو اس وقت بھی بتا دیتا ہوں. وہ 10 بچ کیوں گئے؟ وہ جو 10 تھے وہ کیوں بچ گئے اس کا بھی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بتایا. فرمایا میرے آقا نے بتایا تھا کہ یہ سب قتل نہیں ہوں گے, یہ مختلف وقتوں میں ان کا سینگ نکلتا رہے گا. ان کا سینگ کرن الشیطان, شیطانی سینگ ان کا نکلتا رہے گا. آپ کا ملک تو بہت بھگت چکا ہے انہیں. آپ تو اس وقت جو انڈیا کے ساتھ آپ کی مڈ بھیڑ ہوئی ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی دہشت گردوں کے خلاف آپ کی آرمی کی پریکٹس کروا دی ہوئی ہے. آپ کے ملک نے تو بہت بھگتا ہے. اسٹیشنوں پر حملے, مسجدوں میں حملے, بازاروں میں حملے, ہیں جی, جہاں جہاں ان کو موقع ملا ہے انہوں نے چھوڑا کسی کو. اتنے پریشان ہوئے تھے کہ ایک بندہ گھر سے نکلتے ہوئے یہ تصور کرتا تھا کہ پتہ نہیں واپس بھی گھر آنا ہے کہ نہیں. یہ سینگ تھا نکلا ہوا, اب کٹ گیا ہے. یہ سینگ نکلتا ہے اور ہمارے بھولے لوگ, سادے لوگ رسول پاک کی بتائی ہوئی نشانیاں ذہن میں نہیں رکھتے. پہلا خارجی جارانہ کے مقام پر رسول پاک مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں. ایک شخص سامنے آیا, کہنے لگا اے دل یا محمد, اے محمد انصاف کیجئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر محمد انصاف نہیں کرے گا تو دنیا میں کوئی انصاف نہیں کرے گا. وہ حضور کی طرف پیٹھ کر کے چل پڑا, پیٹھ کر کے. حضور نے فرمایا انظروا الی ھذا الرجل, اس شخص کو دیکھ لو, اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو بہت قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. فرمایا اے میرے صحابہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں کم سمجھو گے. مولا علی کے جس وقت ان کے ساتھ واسطہ پڑا کم سمجھا کہ نہیں انہوں نے, کہنے لگے ان کے ساتھ لڑنا ہے اس وقت بھی. اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نشانیاں یاد رکھ لو. آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی,
گال ابھرے ہوئے، سر منڈے ہوئے، ہاں جی، اور کیا کہنا ہے ماشاءاللہ جی. آپ سے یہ حضور نے بتایا بھائی، میں اپنے پاس سے نہیں بتا رہا، میں جو بات اس ممبر پر کر رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں. ماشاءاللہ. گال ابھرے ہوئے، آنکھیں دنسی ہوئی، سر منڈے ہوئے، کیا کریں اور تہ بند آدھی پنڈلی تک اٹھائے ہوئے. کیا کریں. فرمایا یہ نشانیاں یاد رکھنا، ان پر کبھی اعتبار نہ کرنا، یہ جہنم کے کتے ہیں. بولو جہنم کے کتے ہیں. چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان والوں کے اوپر گناہ گار تو سبھی ہیں نا بابا. گناہ گار ہوتا ہے، کافر تو نہیں ہوتا. گناہ گار ہوتا ہے اور غافل ہوتا ہے نا، کافر تو نہیں ہوتا، اسلام سے نکلا ہوا تو نہیں ہوتا. اس کو پیار سے محبت سے قریب لایا جاتا ہے. اگر کوئی بے نمازی ہے اس کو چائے پلاؤ، کھانا کھلاؤ، اس کو نماز کی اہمیت بتاؤ. جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کو واعظ کرو، تلقین کرو، سمجھاؤ. حکومت اقدام کرے، ایسے معاملات بنائے جس سے ان کا سدباب کیا جا سکے. بہرحال مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کا کردار اور آپ کی عظمت، آپ کی شان، جو شخص نہیں مانتا، نہیں جانتا، نہیں تسلیم کرتا، میں آخری لفظ کہہ رہا ہوں، وہ اپنے ایمان کی فکر کرے. وما علیہ الا اللہ.